کیونکہ حضرت ہمارے اسٹیجوں پہ یہ 3 اگست 1984 کو 41-42 سال میری بھی عمر ہو گئی، تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے موضوع سے ہم آگے گئے کوئی نہیں، اس موضوع سے ہم آگے گئے کوئی نہیں، اس لیے اس موضوع کے نیچے بڑے موضوع دب گئے، وہ موضوع اسٹیجوں پہ آئی نہیں کوئی، اور ان موضوعوں میں ایک موضوع علم بھی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، جس پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کی جناب میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا، تو فرمایا عالم کو عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ ہے، یا جیسے میری فضیلت علی پہ، یا جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، یا جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے۔ فرمایا عالم کی فضیلت عابد پہ ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ ہے۔ لیکن دیکھ لیں ہم نے علم اور علماء کے ساتھ سلوک کیا کیا، ہم نے علم اور علماء کے ساتھ، علم تے علماء نو کھلون ہی نہیں دیتا کوئی۔ اللہ حضرت کو یہ نہ سمجھے کہ میں پیروں پہ تنقید کرنے لگا ہوں، میں اپنا درد رونے لگا ہوں، میں اپنا ایک علامہ ہے، اگر کہوں تو میں خود پیر ہوں، میرے اپنے بڑے مرید ہیں، لیکن اللہ معافی دے دے، میں ویسے موجے ہیں حضرت، موجے ہیں تو مولوی کھلون ہی نہیں دینا کوئی شیء سے۔ 8 سال 10 سال پڑھو، 12 سال پڑھو، پھر عالم بنو، اور پھر کمیٹیاں دے واسطے پہ جو، اور پھر کمیٹیاں جو دل کرے تاڑے نہ کرو، جدو دل کرے رکھ لیں، جدو دل کرے کھڑ جا۔ پیر صاحب نہیں موج مولویاں نو کھلون کو نہیں دینا۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں، ایک مولوی کو، ایک عالم کو عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ۔ تو کیونکہ اسٹیجوں پہ حضرت 77 سال ہو گئے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ بھی ادھورا موضوع، مکمل وہ بھی، کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت ہے، اگلی آیت میں معیار ولایت۔ شان ولایت تو بیان ہوا، معیار ولایت بیان ہوا، آگے کیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ تقوی والا بھی۔ اللہ اکبر یا رسول، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت جتھے دین ہے، جتھے شرع شریعت ہے، جس سونے پیر نے داڑھی والی کہنا ہے، جس سونے پیر نے پاگل ہی کہنا ہے، اتھے مرید، جتھے حضرت جی اتھے لینا لگی جانے، کیونکہ ہم نے زیادہ موضوع بیان کیا۔ الذین آمنوا وکانوا، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ تقوی، کیونکہ یہ اگلی آیت بیان ہی نہیں ہوئی، پھر حضرت جی وہ ولی بن گئے کہ توبہ توبہ، جن نے حضرت جی ننگے تھے، جن نے حضرت جی گالاں کڈن والے تھے، جن نے حضرت جی بے نماز تھے، جن نے شرع شریعت تو دور، وہ سارے یہ، چلو آج میں سیالکوٹ سے اتنا دور نہیں بیٹھا، یہ سیالکوٹ کے پاس بڑا بڑا بن گیا، یہ سیالکوٹ سے باہر نکلے نا کینٹ کی جانب جائے تو وہاں ایک جگہ 12 پتھر جگہ کا نام ہے، وہاں عیسائیوں کا وہ ہے ابھی، حضرت اتوار والے دن اتنے عیسائی نہیں ہوتے جتنے یہ دم کروانے گئے ہوتے، کیا رونا روئیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ولی کی پہلی شرط کیا ہے کہ ولی ایمان والا ہوگا، ولی محمدی ہوگا، ولی محمدی ہوگا، کوئی سکھ ولی ہو سکتا، کوئی عیسائی ولی ہو سکتا، ولی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ اتوار والے دن اتنے وہ نہیں ہوتے جتنے پتر ہاتھ جوڑ کے جائے مر جائیو، مار مجھے بھی جانا ہے اس منوس کو دم کروا کے بھی، دم تو خیر نہیں وہ مار پھر بھی جانا ہے، نہیں کہ تھی کو جیندہ رہنا، مر جائیو، لیکن پتر جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھدا وہ بوئے جائیو، مر جائیو یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ بڑے پتر دکھ کی بات ہے جو آپ کے نبی کی نبوت کو نہیں مان رہا، آپ اسے دم کروانے جا رہے، مار جائیو، مار ویسے بھی جانا ہے، لیکن کدی کسی ہندو دے بوئے جائیو، کدی کسی ہندو، کدی کسی سکھ، کدی کسی عیسائی، کدی کسی قادیانی دے بوئے جانا نہیں۔ دیکھو میں ہے مسئلہ دے پتر، دروشی پڑھو تے مدینہ پاک اپنی ارضی بھیج دے ادھر، امتی جو کرے فریاد حال دار میں، اور ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ پتر اے مرزا کو پہلا تو نہیں آیا، مرزے دے کہیں ابو پہلے ہو کے ٹر گئے تھے،
بس یہ سب کی طرف سے آ گئے اب، ٹھیک ہے جی، اوننا ہے کوئی بھی۔ یہ پتر مرزا کو پہلا تو نہیں آیا، ایدا دادا بھی سی، ایدا پردادا بھی آیا سی پہلے، وہ بھی مر کے کھپ کے رو کے ٹر گئے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ یہ پہلا نہیں میرے بچے، کوئی اس تو پہلے آئے، ابن تیمیہ آیا، عبد الوہاب نجدی آیا، کوئی آئے نہ لینا لا کوئی نہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا۔ یہ پتر یہ نعرہ آج کا تو نہیں لگ رہا، یہ نعرہ صدیق اکبر کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ عمر فاروق کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ عثمان غنی کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ مولا مشکل کشا کا بھی نعرہ ہے۔ یہ پتر آج نہیں، یہ بڑی دیر کا ہے، اس لیے بڑی احتیاط۔ جو ولی ہوگا وہ ایمان والا ہوگا، جو ولی ہوگا وہ تقوی۔ یہ بہت بڑا نام ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی، اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کا معمول تھا اب روزانہ حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں حاضر، اور جایا کرو حضرت۔ لوگ روز لبنے، حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی کے پاس بندہ آیا کہ کہتا ہے حکیم جی وہ جڑے کتاباں جو پڑھے نے وہ نہیں لبدے، فرمایا جڑے ہے نہیں انہاں دی قدر کر لے، ان قریب بھی نہیں لبدے، ان قریب بھی لبنے ہیں تے باقی وہی نے جڑے کتاباں جو پڑھے نے، بس تو اینک کو پیڑی لا رہے، تو اینک کی کوئی پیڑی لا ہے جدے جو لفظ ہی کالا سارا کچھ، اپنی اینک چینج کرائے، وہی نے جڑے کتاباں جو دے، بس اپنی اپنی نظر ہے، اپنا اپنا سوچنے کا معیار ہے، وہی نے انہوں اور کیڑے نے حضرت لب آؤ ببو کوئی اللہ تعالیٰ دے رسول دا نام سکھ لو پھر وہ کی کہندے نے ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب۔ جب حکیم صاحب تھے نا میں جی یہ ہے وہ ہے انج ہے انج ہے، انہیں ادھر سیال کوٹی سر تے باواں رکھ روندے نے، سیال کوٹ یتیم ہو گیا، ہے ہی نہیں کوئی۔ نذیر حسین شاہ صاحب چلے گئے، پیر توئی شاہ صاحب تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، حکیم صاحب تھے وہ بھی چلے گئے، حافظ عالم صاحب، ضیاء اللہ قادری صاحب، غلام میں دکھا یتیم ہے میرا سیال کوٹ، پاویں روحانی معاملے نے تے پاویں علمی معاملے ہے نہیں، شہزادے کہیں بیٹھے ہیں، لیکن پتر اتنے پہنچ دیا زمانے لگن گے نا۔ باؤ لاکھ شاہ صاحب نے سونا شہزادہ ہے، رخ شاہ صاحب نے سونے شہزادے، لیکن اتنے جانے زمانے لگے، اس لیے لوگ ڈھونڈو گے اگر ملک ملنے کے نہیں نایاب۔ ببو سکھوں کو جنا کرو، اللہ تعالیٰ دے رسول دا نام، اور امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت کا معمول تھا حضرت بشر حافی کی بارگاہ۔ وہ جو حاسدین تھے نا انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی آپ اپنے وقت کے امام ہیں، آپ کو کیا لوڑ بابے کے پاس جانا؟ اور میں بابے بغیر گال بن دی، بابے بغیر گال بن دی، انہوں نے کہا حضور کیویں نہیں بن دی؟ اور میں سنو پھر اعتراض کرنے والوں، میں شرع کا بڑا جاننے، میں شرع کا بڑا جاننے والا ہوں، بشر حافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کیونکہ جن کی شرع ہے یہ ان کو بڑا جاننے والا ہے جی۔ اللہ یا رسول اللہ، تم بابے بغیر گل بندی جاگ بنا نہ دل جندے ہمیں کڑ کڑو ملا۔ عرض کی حضور کیا چیز تھی جو آپ بشر حافی کی بارگاہ پہ لے گئے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں مدرسے میں بیٹھا تھا، دو بچیاں آ گئی میرے پاس اور آ کے کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب کہتے ہیں میں نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں نا کھڈیاں لگا رکھی ہیں، کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ، تو ہم رات کو نا اپنے گھر میں کپڑا بناتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم کپڑا بنا رہی ہوتی ہیں تو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اپنی کھڈیاں اٹھا کے نا تو سین میں لے جاتے اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں۔ فرمایا تو اس میں مسئلہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیوے کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی ٹھیک ہوتی ہے اس لیے اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی زیادہ نہیں ہوتی اس لیے کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی ہوتی، تان سیدھی نہیں آتی، گرا ٹھیک نہیں لگتی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جب کپڑا بازار بیچنے کے لیے بھیجیں تو ہم بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے اور اتنا کپڑا دیوے کی روشنی میں بنا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کڑیو تسی کی مسئلہ پوچھتی ہیں؟ مسئلہ مکمل ابھی پوچھنا ہے۔ پھر میں پوچھو۔ انہوں نے کہا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے
کہ دیے میں بھی تیل ختم. جب ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لاتی ہیں تو اوپر بادل ہوتے ہیں, چاند کی روشنی بھی زمین پہ آ رہی ہوتی نہیں, تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے جو 7 گھر ہیں نا, انہوں نے جو اپنا دیا جلا رکھا ہوتا ہے نا, ہم کھڈیاں اٹھا کے دیوار کے قریب کر, اور پھر ہم ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں, کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے جلایا نہیں اور ہم نے ان سے اجازت بھی لی نہیں, تو اس لیے کہیں جو کپڑا ان کے دیے کی روشنی میں بنتا ہے چوری میں شمار تو نہیں ہوگا. فرماتے میں رو پڑا. جب میں نے اپنی اس کیفیت کو کنٹرول کیا تو میں نے پوچھا, پتر جواب آج دیاں گا, پہلے یہ دسو کدیاں تیاں کدے کروں آئیں. وہ کہنے لگی ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں. فرمایا یہ چیز احمد بن حنبل کو بشر حافی کی بارگاہ میں لے گئی. اللہ امام صاحب کا اپنا تقوی پڑھے تو آپ دنگ رہ جائیں. سینہ امام حسین پاک میں اس دین کا پیار تھا کہ دین کو بچانے کے لیے سارا کنبہ ہی لے کے چلے گئے. جننے مہنگے سن سارے ہی لے گئے, جننے بھی اس وقت مہنگے ترین سن سارے ہی لے. آپ کے خیال میں کیا لیے اصغر سستے تھے, کیا لیے اکبر سستے تھے, سارے ہی لے گئے, کوئی نہیں چھڑے. یہ دین اتنا عظیم الشان جس کو بچانے کے لیے امام حسین جننے بھی مہنگے سن سارے ہی لے, اور بتایا کہ یہ دین سستا, یہ دین اتنا عام ہے. لیکن آج گلاں سن لو, بڑکاں سن لو, باقی چلن نو تیار نہ کوئی اس دین کو اپنی شادی پہ بلاتا ہے, نہ کوئی اس دین کو اپنی شادی پہ بلاتا ہے. کسی نے فوجی بینڈ بلایا ہوں, یہ تے کیمرہ مین بلایا, اسی تے عورتاں تے مرداں جو پارٹیشن کوئی نہیں کی. دین کہندا میں ان دی جگہ آندا, کوئی نہیں بلاندا. یہ عید الاضحیٰ بھی گزر گئی, اسی طرح محرم بھی گزر گئی. کوئی کھیر پکا لے گا, کوئی چور ونڈ لے گا, بس گل ختم. لیکن عارف کھڑی رومی کشمیر شیخاں اتے مکھن پکانا, او ڈاڈا او کھا کامے, او بچے دے کے دین بچانا, سخی حسین دکھا. اللہ راضی رہے. باقی پتر نبھانے لگا بڑا پانی پانی ہو گیا. میں اکثر کہتا ہوں میں انکاری سب کچھ ہوا, باقی گل پھر ہوئے جو انہوں نے مرضی ہوں تے ہو کچھ بھی سکتا, ہو کچھ بھی سکتا. یہ میدان کربلا میں علم عمر تصرف کے لحاظ سے سب سے کم تھے امام علی اصغر. کتابیں ان کے لیے بھی کہتی ہیں کہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں زمین پہ لٹایا گیا, یہ کسی نہ کسی کی گود میں ہی رہے. کیوں؟ کیونکہ اے نہ ہوئے زمین تے لٹائیے ایڑی رگڑن پانی نہ نکلا, کیونکہ اج زور بکھانا نہیں, زور بکھانا نانے دی امت میں یہ دسنا ہے کہ رب دی رضا تے راضی کبھی تک میں زور بکھانا. باقی تو میاں صاحب نے کہا تھا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا, بیٹھے مل رضائیں پانی واجے سے ٹر گئے, تو دین دنی دے گئی. لیکن دین اج غریب ہو گیا. دین کی طرف آؤ حضرت صاحب, دین کو اپنا جسم دو, دین کو اپنا چہرہ دو. دیکھو نا حضرت شاہ جی نے پگ بننی ہے, شاہ جی نے ساڈا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے, جی میں تانوں گرمی لگتی سانوں ہی لگتی ہے. یہ تو سر میں کافی ایشو بھی ہیں, ایئر فال ہے جگہ جگہ, کیونکہ سارا دن اسی طرح گزرتا ہے, پسینہ آتا ہے. ڈاکٹر والا کہنے نے نہ پایا کرو, دل ہی نہیں بڑھتا. میری ایک دن بیٹی مجھے کہتی ہے بابا آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ سر مجھے بھی لگتی ہے. کہنے کے بعد پھر آپ کیوں پہنتے ہیں؟ اب تو جو ہے ویکھنا ہونا کہ انہوں نے پسند ہے, پھر نہیں لگتی ہے. سب ہوا ہے اس میں, ہوا ہے. اور میں اسپیشل جن جوان بیٹھے اترو کنی دیر رہنا عورتوں لی تیار ہونا چاہیے, کنی دیر رہنا عورتوں لی تیار ہونا چاہیے, کنی دیر رہنا عورتوں لی اپنے چہرے سجانے جے, کنی دیر رہنا عورتوں ساتھ ساتھ کے دسنا جے تیرے میرے مرن تو بعد ایسے بی بی نے فون کر کے مولوی صاحب نے پوچھنا ہے ادھر درستے نہیں
ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਬੰਦਿਆ ਐਸ ਬੇਵਫਾ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।